معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کو فوری الیکشن پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے، لہٰذا شہباز حکومت کا زیادہ عرصہ چلنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج نہیں تو کل اس حکومت کو گھر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں تاخیر پر نہیں مانے گی۔ سیٹھی نے کہا کہ آصف زرداری حکومت بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں اور ساتھ میں اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا امکان 50-50 ہے، تاہم ایسا کرنے سے ان کو تھوڑا ٹائم ضرور مل جائے گا۔ نیا دور ٹی وی کے پروگرام خبر سے آگے میں سیاسی منظرنامے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زرداری شاید نواز شریف کو یقین دلا دیں کہ میں معاملات سنبھال لوں گا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھا دوں گا، لیکن پلیز ہمیں حکومت چلانے دیں۔ تاہم اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مطلوبہ گارنٹی نہ دی تو پھر زرداری صاحب کہاں جائیں گے؟ نجم سیٹھی نے کہا کہ زرداری جتنی مرضی کوششیں کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں مانے گی۔ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں اس اتحادی حکومت کو گھر جانا ہی پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت جب اقتدار میں آئی تو اس کا خیال تھا کہ اسے ملک کی معیشت کو ٹھیک اور سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اگلے سال تک مہلت ملی۔ یقیناً یہی بات ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہی گئی تھی، اسی لیے حکومت نے کابینہ کی تشکیل میں بھی دیر لگائی اور فوری طور پر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ حتیٰ کہ نیب قوانین میں ترمیم اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی رہیں، اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ اتحادیوں کا یہی خیال تھا کہ ہم 1.5 سال کی مدت کے لیے اقتدار میں آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے IMF کے ساتھ معاہدے سمیت تمام مشکل فیصلے کریں گے اور سب ادارے اس کی ذمہ داری لیں گے۔ حکومتی اتحادیوں کا خیال تھا کہ وہ اس کے بعد ہی عام انتخابات کی طرف جائیں گے، لیکن بقول سیٹھی اتحادیوں کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان معاملات پر انڈرسٹینڈنگ کی گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اقتدار سے نکلتے ہی عمران خان کی جانب سے نفوذی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جانے لگا۔ اسٹیبلشمنٹ نے شاید سوچا تھا کہ عمران کے جانے کے بعد ان کا اتنا زیادہ پریشر نہیں آئے گا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک تو عمران خان بآسانی آئینی طریقے سے گھر چلے جائیں گے اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے بطور اپوزیشن اپنا کردار ادا کریں گے۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان 1-2 جلسے کریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن خان پہلے ہی وارننگ دے چکے تھے کہ میں اقتدار سے نکلا تو اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب وہ حقیقت میں خطرناک ہو چکے ہیں اور ان کی زبان درازی سے نہ کوئی مخالف محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی ادارہ۔ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے جس طرح کے ٹرینڈ چلائے، اس سے اسٹیبلشمنٹ پر بہت سخت دباؤ آیا اور اسے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑ گئی۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ جنرل باجوہ کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ خیالات کا اظہار کرتے ہوئے باقاعدہ غصے کا اظہار اور تنقید بھی کی کہ آپ نے عمران خان کو کیوں نکالا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے ہماری بڑی بدنامی ہو رہی تھی، لیکن ان کی جگہ چوروں کو اقتدار میں کیوں لایا گیا؟ لہٰذا فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ملک میں فوری انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا، جو کہ عمران خان کا بھی مطالبہ ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے عمران کی زبان بندی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اب شہباز حکومت پر فوری الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک سوال پر نجم کا کہنا تھا کہ آصف زرداری موجودہ حکومت بچانے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا امکان 50-50 ہے۔ سیٹھی کا کہنا تھا کہ اگر 1.5 سال کی حکومت کا تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا زرداری کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ان کے بیٹے کو وزیر خارجہ کا عہدہ مل چکا ہے، پہلے انہوں نے امریکہ جا کر اپنے تعلقات بنائے ہیں، اب چین جا رہے ہیں۔ زرداری تو ان کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب IMF کے ساتھ معاہدہ اور ملک کے معاشی مسائل جیسے دیگر معاملات حل کرنے کی بھاری ذمہ داری تو اس وقت اکیلے نون لیگ کے شہباز شریف کے کاندھوں پر آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ تجربہ بھی ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا بھی زرداری کو کوئی نقصان نہیں بلکہ ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ سندھ میں ان کا اقتدار مضبوط ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔